اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم 21ویں سپارے کا سورہ ہے اور مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 60 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 30 اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 84 ہے۔ یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوا۔ آج پہلی 7 آیات کا ترجمہ اور تفسیر۔ رومیوں والا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الف لام میم۔ روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں، لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب پھر غالب ہو جائیں گے چند سال کے اندر۔ اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے، اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے اللہ کی نصرت و امداد کے سہارے، کہ وہ جس کی امداد چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ یہ لوگ زندگانی دنیا کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ اس سورے کے مضامین: نمبر 1، رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی۔ نمبر 2، اللہ کی نشانیاں، دلیلیں اور منکروں کا انجام۔ نمبر 3، عذاب الہی سے بچنے کا طریقہ۔ نمبر 4، مرد اور عورت کی تخلیق کے عجائبات۔ نمبر 5، زمین و آسمان اور رات دن کی تخلیق کے عجائبات۔ نمبر 6، خدا کی شان اور توحید پر استدلال۔ نمبر 7، عقل کی مخالفت اور خواہشات کی پیروی کرنے کا برا انجام۔ نمبر 8، اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہنے کا حکم اور فرقہ واریت کی مذمت۔ نمبر 9، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم۔ نمبر 10، سود کی مذمت۔ نمبر 11، خدا کی قدرت و حکمت کے دلائل، اس کے احسانات و عجائبات۔ نمبر 12، ظالموں کا برا انجام۔ نمبر 13، خدا کب دل پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔ شان نزول اور تاریخی پس منظر۔ زمانہ نزول: آغاز ہی میں جس تاریخی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے زمانہ نزول قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے۔ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں عرب سے متصل رومی سلطنت کے مقبوضہ علاقے اردن، شام اور فلسطین تھے، اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کی فتح 615 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ سورہ اسی سال نازل ہوا۔ یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی۔ جو پیشین گوئی اس سورے کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے، وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے 8 سال پہلے قیصر روم کے خلاف فوکاس نے، جو اسی کے ملک کا رہنے والا تھا، بغاوت کی اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس شخص نے قیصر روم کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کروایا، پھر قیصر روم کو قتل کروا کر باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں سرعام لٹکوا دیے۔ پھر چند روز بعد اس کی بیوی اور 3 بیٹیوں کو بھی مروا دیا۔ اس واقعے کے بعد ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے روم پر حملہ کر دیا۔ قیصر ماریس اس کا محسن تھا۔ اسی کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا۔ اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے منہ بولے باپ کا بدلہ لینے کے لیے روم پر حملہ کیا، اور 603 عیسوی میں اس نے روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور چند سال میں وہ فوکاس کی فوجوں کو شکست دیتا ہوا شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے بڑے سربراہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکتا، تو افریقہ کے گورنر سے طالب امداد ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل یعنی ہرقلیس کو ایک بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوکاس کو معزول کر دیا گیا، اور اس کی جگہ ہرقل قیصر بنایا گیا۔ اس نے برسر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ 610 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
मबूस बरिसालत हुए। खुसरो परवेज़ ने फोकास के कत्ल के बाद भी ये जंग जारी रखी और अब इस जंग को उसने मजूसियों और ईसाइयों की मजहबी जंग का रंग दे रखा था। ईसाइयों के कुछ फ़िरक़ों को रोमी सल्तनत ने जुल्म का निशाना बनाया हुआ था और उनकी हमदर्दियाँ मजूसी हमलावरों के साथ हो गई थीं। सब यहूदियों ने भी मजूसियों का साथ दिया, यहाँ तक कि खुसरो परवेज़ की फ़ौज में भर्ती होने वाले यहूदियों की तादाद 26,000 तक पहुँच गई। हरकुल इस सैलाब को रोक न सका। उसके तख्त नशीन होते ही पहली इत्तला जो उसे मिली वो अंताकिया पर ईरानी कब्ज़े की थी। इसके बाद 612 ईस्वी में दमिश्क फ़तह हुआ और 614 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके ईरानियों ने ईसाई दुनिया पर क़यामत ढा दी। 90,000 ईसाई इस शहर में कत्ल किए गए। उनका सबसे मुक़द्दस कलीसा कनीसतुल क़यामा बहुत मुतबर्रिक था, जिसे बर्बाद कर दिया गया। असली सलीब, जिसके मुताल्लिक़ ईसाइयों का अक़ीदा था कि इसी पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जान दी थी, मजूसियों ने छीन कर उसे मदाइन पहुँचा दिया और सबसे बड़े पादरी यानी पोप को भी वो पकड़ कर ले गए और शहर के बड़े गिरजे को उन्होंने तोड़ फोड़ कर रख दिया। इस फतह का नशा इस बुरी तरह खुसरो परवेज़ पर चढ़ा था कि इसका अंदाज़ा इस ख़त से होता है जो उसने बैतुल मुक़द्दस से हरकुलिस को लिखा था। उसमें वो कहता है कि सब खुदाओं से बड़े खुदा, तमाम रुए ज़मीन के मालिक खुसरो की तरफ से उसके कमीने और बेशऊर बंदे हरकुल के नाम। वो कहता है कि तुझे अपने रब पर भरोसा है, क्यों न तेरे रब ने यरूशलेम को मेरे हाथ से बचा लिया। इस फतह के बाद 1 साल के अंदर अंदर ईरानी फ़ौजें उर्दन, फ़लस्तीन और जज़ीरा नुमाएं सेना के पूरे इलाके पर काबिज़ होकर हुदूद मिस्र तक पहुँच गईं। ये वो ज़माना था जब मक्का मुअज़्ज़मा में एक और उससे बदरजहा ज़्यादा तारीख़ी अहमियत रखने वाली जंग बरपा थी। यहाँ तौहीद के अलम बरदार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में और शिर्क के पैरोकार सरदाराने कुरैश की रहनुमाई में एक दूसरे से बरसरे पैकार थे और 615 ईस्वी में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को अपना घर बार छोड़कर हबश के ईसाई सल्तनत जो रूम की हलीफ थी में पनाह लेनी पड़ी। उस वक्त सल्तनत रूम पर ईरान के कब्ज़े का चर्चा हर ज़बान पर था। मक्के के मुशरिकीन ईरान की फ़तह पर बहुत खुश थे और मुसलमानों से कहते थे कि देखो, ईरान के आतिश परस्त फ़तह पा रहे हैं और वही और रिसालत के मानने वाले ईसाई शिकस्त पर शिकस्त खाते जा रहे हैं। इसी तरह हम अरब के बुत परस्त भी तुम्हें और तुम्हारे दीन को मिटा कर रख देंगे। इन हालात में कुरान मजीद की ये सूरत नाजिल हुई और इसमें ये पेशिन गोई की गई कि करीब की सरजमीन में रोमी मगलूब हो गए हैं, मगर इस शिकस्त के बाद वो चंद साल के अंदर गालिब आ जाएंगे और वो दिन होगा जब अल्लाह की दी हुई फ़तह से अहले ईमान खुश हो रहे होंगे। इस सूरे में इब्तिदाई में 2 पेशिन गोइयाँ थीं। नंबर 1 ये कि रोमियों को गलबा नसीब होगा और दूसरी ये कि मुसलमानों को भी उसी ज़माने में फ़तह हासिल होगी। बज़ाहिर दूर दूर तक कहीं इसके आसार मौजूद न थे कि इनमें से कोई एक भी पेशिन गोई चंद साल के अंदर पूरी हो जाए। एक तरफ मुट्ठी भर मुसलमान थे जो मक्के में जुल्म सितम का निशाना थे और इस पेशिन गोई के बाद भी 8 साल तक इनके लिए फ़तह का कोई इम्कान किसी को नज़र नहीं आता था। दूसरी तरफ रोम की मगलूबियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। 619 ईस्वी तक पूरा मिस्र ईरान के कब्ज़े में चला गया और मजूसियों ने तराबलस में अपने झंडे गाड़ दिए। ईरानी फ़ौजें रोमियों को मारती हुई बासफोरस के किनारे तक पहुंच गईं। कैसर ने खुसरो के पास अपना सफ़ीर भेजकर नहायत आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की कि मैं हर कीमत पर सुलह करने के लिए तैयार हूँ, मगर उसने जवाब दिया कि अब मैं कैसर को उस वक्त तक अमान न दूँगा जब तक वो पब जंजीर यानी जंजीरों में जकड़ा हुआ मेरे सामने हाजिर न हो और अपने खुदाए मसलूब को छोड़कर खुदावंदे आतिश की बंदगी इख्तियार न करे। आखिरकार कैसर इस हद तक शिकस्त खुर्दा हो गया कि उसने कुस्तुनतुनिया छोड़कर करताजना यानी मौजूदा ट्यूनस मुंतकिल हो जाने का इरादा कर लिया।
انگریز مورخ گبن نے لکھا کہ قرآن مجید کی اس پیشین گوئی کے بعد بھی 7-8 سال تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ یہ خیال تھا کہ اب یہ سلطنت روم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا، اور ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط باندھی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تمہیں دینے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے اس لفظ سے جو قرآن پاک میں بضع سنین کا آیا تھا، جس کے معنی 3 یا 9 سال ہیں، تو انہوں نے 10 سال اور 100 اونٹوں کی شرط رکھی، اور مکے کے بڑے بڑے کافر اس بات میں گواہ ہوئے۔ 622 عیسوی میں ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ادھر قیصر ہرقل خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابزون کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے ایران پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس جوابی حملے کی تیاری کرنے کے لیے قیصر نے کلیسا یعنی چرچ سے روپیہ مانگا کہ میری مدد کی جائے، اور عیسائی کلیسا کے پوپ سرجیس نے عیسائیت کو مجوسیت سے بچانے کے لیے گرجاؤں یعنی چرچز سے جمع شدہ دولت سود پر اسے قرض دی تاکہ وہ عیسائیت کو بچا سکے۔ ہرقل نے اپنا حملہ 623 عیسوی میں آرمینیا سے شروع کیا، اور دوسرے سال 624 عیسوی میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح وہ دونوں پیشین گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھیں 10 سال کی مدت کے ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں۔ پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل دباتی چلی گئیں۔ نینوا کی فیصلہ کن لڑائی نے 627 عیسوی میں ایرانیوں کی کمر توڑ دی۔ اس کے بعد شاہان ایران کی قیام گاہ کو تباہ کر دیا گیا، اور آگے بڑھ کر ہرقل یا ہرکولیس کے لشکر ایران کے دارالسلطنت تک پہنچ گئے۔ 628 عیسوی میں خسرو پرویز کے خلاف گھر ہی میں بغاوت رونما ہوئی، اور وہ قید کیا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے، اور چند روز بعد وہ خود قید کی سختیوں سے ہلاک ہو گیا۔ یہی سال تھا جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جسے قرآن کریم نے فتح مبین کے نام سے تعبیر کیا، اور خدا نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبین۔ یہی سال تھا جس میں خسرو کے بیٹے قباد ثانی نے تمام فتح شدہ رومی علاقے واپس کر کے اصلی صلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی۔ 629 عیسوی میں قیصر مقدس صلیب کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے خود بیت المقدس گیا، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی اس امر میں شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی کہ قرآن کی پیشین گوئی بالکل سچی تھی۔ عرب کے بکثرت مشرکین اس بات پر ایمان لے آئے۔ ابی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کو صدقہ کروا دیا اور شرط کی اسلام میں ممانعت فرمائی۔ اس سورہ میں کلام کا آغاز اس بات سے کیا گیا ہے کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں، اور ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سلطنت کا خاتمہ قریب ہے، مگر چند سال میں پانسا پلٹ جائے گا، اور جو مغلوب ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ یہ نہ جاننے کی وجہ سے کہ کل کیا ہونے والا ہے
آدمی غلط تخمینے لگا بیٹھتا ہے اور پھر پوری زندگی کے معاملے میں ظاہری حیات دنیا پر اعتماد کر بیٹھتا ہے، اور یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔